پیسے کی عوض وہ 3 طلاقوں کو ایک کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی؟ یہ قبلہ علامہ صاحب ہمیں بتائیں گے، ان سے اس سوال پہ روشنی ڈلواتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث موجود ہے، اور میں کہتا ہوں حدیث کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن یہ حدیث سیاہ ستہ کی کتاب میں ہے، غور کر لیں، بس تھوڑا سا غور کرنے کی حاجت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامت عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کو بچانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف اپنے پیٹ کی خاطر، کچھ رقم کی خاطر اور ان دونوں کو خوش کرنے کی خاطر اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، آخرت میں بہت برا انجام ہونا ہے ان کا۔ بے شک اس طرح ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں اپنی دنیا کی وجہ اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک اور سوال قبلہ خان صاحب سے کرتے ہیں۔ حلال ہے جیڑا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے، قبلہ خان صاحب یہ بتا دیں، یہ اب کرتے ہیں کہ لعنت اپنی طرف کرنے کے لیے یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ طلاق دے کر پھر لالا کرتے ہیں، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں پھر لالا کرتے ہیں۔ اس سے اچھا یہ نہیں کہ لعنت سے بچنے کے لیے 3 طلاقوں کو ایک کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ 3 بھائی یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے پر، جس بندے کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر لعنت فرمائی۔ بے شک، یہ بات کنفرم ہے، اس کو شک نہیں ہے، لیکن آپ نے حدیثیں اور نہیں پڑھی کیا؟ بخاری شریف کے اندر یہ وہ حدیث ہے کہ اس کا انکار کرنے والا بھی گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ بالکل واضح حدیث ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آتی ہے جس کا اس کے شوہر کا نام ہے رفاع، تو آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے رفاع نے طلاق دی ہے، اب میں نے نکاح کر دیا حضرت عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان کو کپڑے کی پلو کی طرح پایا، اللہ مطلب وہ ہم بستری کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے فرمایا کیا تو واپس رفاع کی طرف جانا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے کہ ہاں دوبارہ جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا نہ، اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک تو اس کا ذائقہ نہ چکھ لے اور یہ تیرا ذائقہ نہ چکھ اللہ لے۔ اکبر۔ اللہ یہ ہے حلالہ، اللہ ٹھیک سبحان ہے؟ اللہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہے حلالہ۔ اب آپ کی بات ہے کہ حلالہ تو لعنت ہے، وہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے۔ بھائی وہ جو لعنت کی بات ہے یہ اس بندے کے لیے ہے جو اس شرط پر حلالہ کرواتا ہے کہ بھائی اس عورت کو رکھ لو، نکاح کر لو اور اس کو آپ نے طلاق دے دینی ہے، پھر یہ میں اس کو دوبارہ رکھ لوں گا۔ یہ شرط جب آپ لگاتے ہیں پھر لعنت کا باعث ہوتا ہے۔ ویسے عام نارمل حالات میں اگر وہ اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور صحبت کرتا ہے پھر طلاق خود دے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی اور آپ کا نصیب، آپ کو دوبارہ مل جاتی ہے۔ اگر عورت اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ رہ لے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں نہیں بھئی آپ نے واپس کرنی ہے تو پھر آپ لعنت کے مستحق بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس کے باوجود بھی یعنی اگر کوئی شرط لگائے کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، آپ نکاح کرو، صحبت کرو، اس کو طلاق دو، عدت گزارے، واپس میرے پاس آئے، اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے، گناہ گار تو ہوگا، لعنت کا مستحق تو ہوگا، لیکن حلالہ ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حلالہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ گناہ اور چیز ہے اور حکم کا نافذ ہو جانا وہ اور چیز ہے۔ میں اس کی آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو جس کو خاص دن آتے ہیں فرمایا اس کو طلاق نہ دو، یہ آپ کی تعلیمات میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو طلاق نہیں دینی، کیوں؟ وہ خاص دنوں میں منع فرمایا، لیکن اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو کیا طلاق نہیں ہوگی؟ طلاق ہوگی نا۔ اسی طرح کوئی بندہ چھری چوری کرتا ہے، اب اس چھری کے ساتھ جانور ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو کیا وہ جانور حرام ہوگا؟ نہیں، جانور تو حلال ہوگا، تکبیر کیا کر اس نے ذبح کیا۔ باقی جو چوری کی سزا ہے، جو گناہ ہے، وہ تو اللہ سے اس کو ملے گی، لیکن جانور میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو بزنس چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کی طرف بھاگو، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو۔ اب یہ بندہ اپنا شٹر ڈاؤن کرتا ہے اور جمعے کے لیے جاتا ہے، راستے میں کیا کرتا ہے؟ خرید و فروخت شروع کر دیتا ہے،
اب بتائیں جی جب جمعہ جا کر یہ پڑھے گا کہ اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا؟ جمعہ تو ادا ہو جائے گا، نماز اگر وضو کر کے اچھے طریقے سے نماز پڑھ، نماز اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اس چیز کا گناہ ملے گا کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فرمایا تھا نا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اس کا اس کو گناہ ملے گا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کئی اس کی مثالیں مثال کے طور پر ایک بندے نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، غصب کی ہوئی، چھینی نے کسی سے، اب اس پر وہ نماز پڑھتا کھڑے ہو کے وضو کر کے سب کچھ پورا لوازمات کے ساتھ، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو زمین غصب کی ہے اس کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی ضرور۔ اسی طرح جو بندہ پورے پروسیجر کے ساتھ جو کہ شریعت نے بتایا ہے کہ اس کو آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، وہ صحبت کرے گا، وہ طلاق دے گا، وہ عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، پورے پروسیجر کے ساتھ وہ گزر کے آتی ہے۔ بے شک آپ نے شرط لگائی ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے، لیکن حلالہ ہو جائے گا، وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ جو لعنت والی ہے اس سے لعنت والا حلال ہے، جو اس سے وہ بچ جائے گا۔ نہیں، لعنت والے تو اس صورت میں بچے گا نا جب وہ شرط نہیں لگاتا، شرط نہیں میں نے اس لیے یہ عرض کیا تھا، سارا پروسیسر ہو جائے گا، یہ سارا وہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق سارا نظام کر لے گا، دوسری شادی کر لے گا، پھر حکم سارا جو وہ شرط نہیں لگاتا، پھر تو اس کا سارا ٹھیک ہے، پھر تو لعنت کا بھی باعث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شرط لگاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس بندے کا نصیب اور جس کے ساتھ اس کا نکاح وہی اس کی مرضی، عورت کی مرضی، دوبارہ آنا چاہتی ہے تو ٹھیک، یہ سارا سلسلہ ہے۔ اگر وہ اسے فورس کرتا ہے، فورس کرنا ہے، لعنت کا باعث، لعنت کا، پھر وہ حلالہ جو لعنت مان جائے، حلالہ ہو جائے گا، گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں قبلہ خان صاحب نے سمجھایا۔ اب ایک اور سوال قبلہ خان صاحب سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حلالہ کردا ہے انہوں میں سزا دیاں گا، ٹھیک ہے، کہ ادھروں چنگا یہ نہیں جڑیاں 3 طلاقاں سے دینے ہیں سزا تو بچن واسطے، 3 طلاقاں جڑیاں دینے ہیں انہوں ایک کر دی۔ بھئی حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ جو بندہ حلالہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، رجم کروں گا۔ ابھی تو آپ کو حضرت عمر یاد آ گئی اس مسئلے میں، لیکن جب حضرت عمر نے 3 کو 3 کہا تھا سبحان اللہ، اس وقت آپ حضرت عمر کو بھول گئے تھے؟ بول گئے۔ بھائی ہم حضرت عمر کی اس بات کو بھی مانتے ہیں، اس بات کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات میں نے عرض کی ہے کہ آپ شرط لگاتے ہیں نا کہ آپ اس کو طلاق فورس کرتے ہیں تو پھر وہ لعنت کا باعث ہے، پھر سزا بندے کو ملتی ہے، حضرت عمر والی بات۔ وگرنہ عام نارمل حالات میں بغیر آپ فورس کیے، بغیر شرط لگائے آپ حلالہ کرتے ہیں تو جائز ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ کی بارگاہ میں عدالت میں خود مسئلہ آیا ہوا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی۔ اب اس عورت نے کیا کیا، مسجد کے پاس ایک فقیر بیٹھا تھا، آ کر اس سے کہنے لگی کیا آپ ایک ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہو گے کہ جس کے ساتھ آپ ملاقات کر لو، صحبت کر لو، پھر آپ اس کو طلاق دو؟ اس نے کہا موسٹ ویلکم۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ عورت نے نکاح کر لی، جیسے ہی نکاح ہو گیا نا، عورت نے پتہ کیا کہا، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، ٹھیک ہے، اور کل صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آپ نے یہ بیان بھی دینا ہے، آپ کو لوگ فورس کریں گے لیکن آپ نے بیان یہ دینا ہے، ٹھیک ہے، شرط والی، آپ نے یہ بیان دینا کہ نہیں میں اس کے ساتھ میں نے طلاق نہیں دینی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح عدالت لگی، حضرت عمر نے کہا جی بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو طلاق نہیں دینی۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہو گیا، آپ نہ دو، کل کو آپ کو کوئی فورس کرے، کوئی تنگ کرے، کوئی تھریٹ کرے، دھمکی دے تو مجھے آ کر بتانا۔ سبحان اللہ، اللہ۔ حضرت عمر عام نارمل حالات کے حلالے کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں اور اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں یہ وہی حضرت عمر ہے جو کہہ رہے ہیں میں سزا دوں گا حلالے والے کو۔ بھئی یہ اس حلالے کی بات ہے جس میں طلاق کی شرط ہو کہ آپ نے اس کو طلاق دینی، میں نے اس کو رکھنا ہے، یہ اس حلالے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔